APSC کا رزلٹ کب آئے گا اس کے ایکسپیکٹڈ؟ یہ جو ری چیکنگ یا ری ٹوٹلنگ ہوتا ہے اس کے بارے میں اسٹوڈنٹ زیادہ تر گلے کرتے ہیں کہ یہ بورڈ والے پیپر چیک نہیں کرتے اور اسے اٹھاتے بھی نہیں. تو اس پہلے جو ہوتا تھا کہ سپلیمنٹری ایگزام ہوتا تھا، پچھلے سال اسپیشل ایگزام ہوا تھا اور بیٹر مارکس پالیسی تھا. تو اس سال وہی ہوگا یا پچھلے اسکالرشپ ہوتے ہیں جس نے فرسٹ ایئر میں یا 9th میں پیپر کینسل کیے تھے اسپیشل ایگزام میں، کیا اسے اسکالرشپ ملے گا؟ یعنی السلام علیکم میرے پیارے ویور، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا میزبان فہد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہد یوسف شنگا. اس وقت میں موجود ہوں بلکور ماڈل اسکول میندورہ سوات میں، اور آج میٹرک کے سالانہ امتحانات سوات بورڈ نے اناؤنس کیے. اس وقت میں میرے پاس موجود ہے سوات بورڈ کے چیئرمین جناب پروفیسر نبی شاہ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو مچ سر جی. پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے بہت زبردست طریقے سے آج ریزلٹس اناؤنس کیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. الحمدللہ آج آپ نے دیکھا کہ یہ پورے سال کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، انرولمنٹ ہوتی ہے. انرولمنٹ کے بعد بچوں کے ایڈمیشن فارم آتے ہیں، پھر ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہال کی تیاری، اور ہال کے بعد ان میں عملہ بھجوانا اور اسٹیشنری بھجوانا. تو یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. یہ پری ایگزام ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب امتحان ہو جاتا ہے تو ان کے پیپر کی مارکنگ کرنا، ان کی کمپائلیشن، رزلٹ کی کمپائلیشن کرنا، یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. اس میں سارا سال ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو آج الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ وہ رزلٹ جو ہے ہم نے اناؤنس کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹرائزیشن کا دور ہے، 21ویں صدی ہے، تو ہم نے بورڈ میں بھی کمپیوٹرائزیشن کی ہے، اور اس کمپیوٹرائزیشن کا بہت زیادہ فائدہ جو ہے میرے اسٹوڈنٹ کو پہنچ رہا ہے. اور آج ایک نئی چیز ہم نے اناؤنس کی ہے کہ جس بچے کا کنٹیکٹ نمبر یا موبائل سیل نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس ایڈمیشن فارم میں موجود تھا، تو ایک نیا سٹیپ ہم نے لے لیا ہے. اس بچے کا رزلٹ جو ہے وہ اس کے موبائل نمبر پہ اس کو سینڈ کر دیا گیا ہے. یعنی اب اس کو وہاں پہ بازار جانے کی یا ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی رزلٹ کے لیے جو بچے سرگرداں رہتے تھے، وہ صورتحال تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور الحمدللہ آج ہم نے بھی اس کا افتتاح کر دیا. جی سر، آپ نے اسپیچ میں بہت تفصیل کے ساتھ سمجھایا. جو ری چیکنگ یا ری ٹوٹلنگ ہوتا ہے اس کے بارے میں اسٹوڈنٹ زیادہ تر گلے کرتے ہیں کہ یہ بورڈ والے پیپر چیک نہیں کرتے اور اسے اٹھاتے بھی نہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بات یہ ہے کہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا، اور میں نے اس میں بھی کلیئر کر دیا. عموماً ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ پیپر یہ ری ٹوٹل نہیں کیے جاتے یا نکالے نہیں جاتے، یہ ایسی نو چینج لگا دیتے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہم نے جو کمپیوٹرائزیشن کا عمل شروع کیا ہے اس میں ہمیں بڑی آسانی ہوئی ہے. اور اگر کوئی بچہ جو ہے کسی بھی پیپر کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، اپلائی کرتا ہے، تو میں باؤنڈ ہوں کہ اس کا پیپر میں باہر نکالوں. ایک آدھ کیس جو ہے وہ اگر رہ جاتا ہے تو آخر میں اگر وہ بچہ ہمیں اپروچ کرتا ہے تو اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن ری چیکنگ اور ری ٹوٹلنگ جو ہے، یہ عمل جو ہے، اس کو لوگ کسی اور نظر سے بھی دیکھتے ہیں. یعنی جب بچہ اپلائی کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے مارکس ضرور بڑھیں گے. جی سر. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. مطلب اگر کوئی کویشچن ان مارک رہ گیا ہے تو اس کو مارک کیا جاتا ہے. نمبر 1. اگر مارکس اندر لگے ہوئے ہیں لیکن باہر فرنٹ پیج پہ نہیں ہے تو ان کو فرنٹ پیج پہ یا ماسٹر پیج پہ لایا جاتا ہے. 2. تیسرا جو ہے وہ ماسٹر پیج کے جو مارکس لگے ہوئے ہیں ان کو ٹوٹل کیا جاتا ہے. اگر اس میں غلطی ہے تو وہ غلطی دور کی جاتی ہے. تو اس کو ری ٹوٹلنگ کا عمل کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ کسی کویشچن پہ 10 نمبر ہے، کسی کویشچن کے 10 نمبر ہے اور 10 میں سے اسے 8 ملے ہیں اور یہ 10 ہونے چاہیے، تو وہ 10 نہیں ہو سکتے. ری ایسس کوئی پیپر نہیں ہو سکتا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی آپ اس میں کوئی وہ نہیں کر سکتے. اور یہ اس سارے عمل میں ہمارے معزز اساتذہ کرام جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں. ہم لوگ پیپر کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پیپر نکالیں اور اس ٹیچر کے سامنے رکھیں. اس پیپر کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کویشچن ان مارک تو نہیں گرے، یا جو 2 چیزیں میں نے اور بتائی. اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بچوں کا تو یہ خیال ہوتا ہے یا پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کسی بچے نے اپلائی کیا تو اس کے مارکس ضرور آئیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ایک اور کویشچن، پہلے جو ہوتا تھا کہ سپلیمنٹری ایگزام ہوتا تھا، پچھلے سال اسپیشل ایگزام ہوا تھا اور بیٹر مارکس پالیسی تھا. تو اس سال وہی ہوگا یا پچھلے؟ اس دفعہ ہماری ابھی میٹنگ باقی ہے پورے پاکستان میں. ہم نے IBCC ہمارا ایک فورم ہے، انٹر بورڈ کمیٹی
کی ہے پورے پاکستان لیول کی جتنے بھی بورڈز ہیں اس میں شامل ہے، اس میں یونیورسٹیز بھی شامل ہے. تو اس میں ہم نے کوئی ایک چیز ڈسکس کی ہے. ایک آدھ بورڈ نے تو اس کو لے لیا ہے، لیکن کے پی کیب کے سطح پہ یا خیبر پختونخوا کے لیول پہ ہم نے اس کو ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. سپلیمنٹری کی جگہ ہم اینول 2 لا رہے ہیں. جی سر. یعنی ایک یہ اینول 1 ہو گیا اور دوسرا اینول 2 ہوگا. تو اینول 2 جو ہے اس میں ہم نے پھر یونیورسٹیز کو اور کالجز کو بھی آن بورڈ لینا ہے تاکہ بچے کا سال ضائع نہ ہو، اور اگر کوئی ناکام ہوتا ہے اینول 1 میں تو اینول 2 میں وہ اپنے پیپر دے دے اور وہ آگے جا کے پھر ایڈمیشن بھی کر لے تاکہ اس کا سال ضائع نہ ہو. تو ابھی میرا خیال ہے کہ 10-15 دن کے اندر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ آیا اسپیشل ایگزام کا تو تصور ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ کووڈ-19 کا پیکج تھا. تو وہ پیکج ختم ہو گیا. اب یا تو سپلیمنٹری ہوگا یا اینول 2 ہوگا. تو انشاءاللہ یہ بہت جلد فیصلہ کیا جائے گا اور سب کو بیٹر مارک پالیسی تو ہوگا. بیٹر مارک پالیسی اب بھی ہے. بیٹر مارک پالیسی باقاعدہ BUG سے میں نے اپروول لے لی ہے. بیٹا جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں کہ ان کو کوئی مطلب ہے دقت نہ ہو، ان کو مشکل نہ ہو. اور میں کلیئر کہہ دیتا ہوں نا، اگر ان کا کوئی مسئلہ ہو تو میرے پاس آ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ اس امید پہ آتا ہے یا کوئی مطلب ہے بندہ کہ یار اس کے ناجائز طریقے سے یا اس کے پیپر میں یہ ہو تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے. باقی اس کا جو بھی جائز کام ہے آخر تک میں اس کے ساتھ جاؤں. سر جی، یہ جو اسکالرشپ ہوتے ہیں جس نے فرسٹ ایئر میں یا 9th میں پیپر کینسل کیے تھے اسپیشل ایگزام میں، کیا اسے اسکالرشپ ملے گا؟ یعنی بیٹا بات یہ ہے کہ ہر پوزیشن لینے کے لیے جی سر، خواہ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، جی سر، کسی بھی میدان میں ہو، اور ہمارے تعلیمی میدان میں بھی اس کے لیے پہلا جمپ بہت ضروری ہے. جی سر. ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے فرسٹ ایئر میں کوئی پیپر آپ امپرومنٹ کے لیے آپ آئے ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، بے شک آپ کے مارکس پورے بورڈ میں اچھے آئے لیکن اس میں آپ اسکالرشپ کے لیے پھر اہل نہیں ہو سکتے. جی سر. تو ضروری ہے کہ بندے نے ایک ہی رو میں اس کو پاس کر لیا ہو، فرسٹ ایئر بھی اور سیکنڈ ایئر بھی، اور اس کے مارکس بھی اچھے ہو تو تب اس کو اسکالرشپ ملتی ہے. اگر کسی بچے نے 9th یا فرسٹ ایئر میں کوئی پیپر مطلب امپروو کیا ہو دوبارہ یا اسپیشل ایگزام میں بیٹھا ہوں اور آج اس کی پوزیشن بھی اگر آئی ہے، اس کے اچھے مارکس ہے، پوزیشن نہیں لیکن اچھے مارکس آئے ہو، تو وہ اسکالرشپ کا اہل نہیں ہوتا. لاسٹ کویشچن ہے سر، FSC کا رزلٹ کب آئے گا؟ اس کے FSC کا رزلٹ بیٹا ہم لگے ہوئے ہیں، بڑا مشکل کام ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 30 یا 5 سپتمبر یا 10 سپتمبر سے انشاءاللہ. 10 سپتمبر اس لیے میں دے رہا ہوں 10 سپتمبر سے پہلے کہ ہو سکتا ہے 25 کو آ جائے، ہو سکتا ہے 30 کو آ جائے، ہو سکتا ہے 5 کو آ جائے. ہم اپنا کام دیکھ رہے ہیں اور کام کے بعد انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بہت زیادہ